اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 8، 9، 10 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات کے بارے میں آپ کے سامنے کئی دنوں سے تذکرہ چل رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ مومنون کی پہلی 10 آیتوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص وہ ساری باتیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ آپ کے سامنے ان میں سے کچھ صفات کا بیان کیا گیا تھا، جس میں سے نماز کے اندر خشوع خضوع کا تذکرہ آیا، لغو چیزوں سے احتراز کرنے کا تذکرہ آیا، زکوٰۃ لوگ ادا کرتے یہ بھی تذکرہ آیا، اپنی جنسی خواہشات کو بیوی اور کنیزوں کے علاوہ کہیں دوسری جگہ پوری نہیں کرتے اس کا تذکرہ آیا۔ اس طریقے سے 4 صفات کا تذکرہ آیا۔ اس وقت جو آپ کے سامنے آیات پڑھی گئی ہیں 8، 9، 10، 11 نمبر کی آیات، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مزید 3 صفات کا بیان کیا ہے، مزید 3 صفات کا بیان کیا۔ اس طریقے سے مجموعی اعتبار سے 7 صفتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ گویا کہ 7 صفات اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے اور ان 7 صفات پر عمل کر لے تو اس کو انشاءاللہ جنت کے اندر داخلہ ملے گا، جنت کا وہ حقدار بن جائے گا۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے 8 نمبر کی آیت، اس کے اندر 2 مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایک مضمون تو امانت داری اور دوسرا مضمون عہد کا پاس و لحاظ کرنے کا اہتمام۔ امانت داری سے مراد ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ امانت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی 100 روپیہ رکھے تو وہ 100 روپیہ کو اسی طریقے سے لوٹا دینا، یہ امانت ہے، یہ حقیقت میں واقعتاً امانت ہے۔ لیکن امانت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ امانت کا مفہوم صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی کا پیسہ رکھ لیں اور اس پیسے کو اسی طریقے سے لوٹا دیں، یہ بھی امانت ہے، لیکن صرف امانت اسی کو سمجھ لینا نہیں ہے ایسا، بلکہ امانت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ انسان کا وجود خود ایک امانت ہے۔ انسان کا وجود، ایک انسان کے پاس ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی مستثنیٰ نہیں، اور انسان کا وجود ہے وہ انسان کا وجود، انسان کے اعضاء، انسان کی آنکھیں، انسان کے اوقات، یہ ساری چیزیں ایک امانت ہے۔ ان چیزوں کو اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے جن جگہوں پر ان کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ آنکھ جو ہماری ہے یہ امانت ہے، یہ ہاتھ یہ امانت ہے، اسی طریقے سے یہ کان یہ امانت ہے، اور اسی طریقے سے زبان یہ ایک امانت ہے۔ ان تمام اعضاء کو انہی جگہوں پر استعمال کرنا جہاں پر استعمال کرنے کی اجازت ہے، یہ امانت ہے۔ اس کے خلاف اگر کوئی زبان کا استعمال کرے گا تو وہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ کانوں سے کوئی غلط بات سنے گا، امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ ہاتھ سے کوئی غلط چیز پکڑے گا تو وہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ پیروں کو کہیں غلط جگہ پر لے کر کے چلے گا اور غلط جگہ پر جائے گا تو پیروں کا غلط استعمال وہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ گویا کہ انسان کی ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطیہ کردہ امانت ہے۔ ان چیزوں کو اسی طریقے سے استعمال کرنا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ آنکھوں سے کسی غلط چیز کو نہیں دیکھنا ہے، زبان سے کوئی غلط بات نہیں کرنی ہے، ہاتھ سے کسی غلط چیز کو نہیں پکڑنا ہے، پیروں کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کرنا ہے، دل و دماغ کو غلط چیزوں کے تصورات میں اور خیالات میں مگن نہیں رکھنا ہے۔
دل و دماغ کو غلط چیزوں کے تصورات کے بارے میں، غلط سوچ کے بارے میں دلوں کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ایک امانت ہے۔ یہ امانت ایسی چیز ہے جو مومن کی نشانی ہے، اور امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اگر کوئی امانت میں خیانت کرتا ہے تو یہ منافق کی نشانی ہے، اور کوئی امانت داری کا کوئی اہتمام کرتا ہے، امانت کا پاس و لحاظ کرتا ہے، تو یہ مومن کی نشانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی اہتمام کے ساتھ اور اس کا تذکرہ برابر کرتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانت لا، لا ایمان لمن لا عہد لا، کہ اس کا ایمان کامل ہے ہی نہیں جو امانت داری نہ کرے، اور اس کا ایمان کامل ہے ہی نہیں جو عہد کا پاس و لحاظ نہ کرے۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے بیانات میں، اپنے خطابات میں ہمیشہ بیان کرتے تھے، اور اس کی پابندی کا لوگوں کو اس کی تاکید کرتے تھے کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامتوں میں سے ایک تو علامت یہ بتائی کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق کی علامت بیان کی گئی کہ جب بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو امانت میں خیانت کرنا یہ بھی منافق کی نشانی ہے، اور ان چیزوں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ تو یہ اس میں پہلی آیت کریمہ کے اندر مضمون بیان کیا گیا جو 5 نمبر کی صفت ہے۔ 6 نمبر کی صفت اسی کے اندر بیان کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عہد اگر کوئی آدمی کسی سے کرے تو اس عہد کو پورا کرنا ضروری ہے، اور انسانوں نے سب سے پہلا عہد جو کیا تھا وہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی للہیت کا اقرار کیا تھا، عہد کیا تھا۔ کیا عہد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے روحو یہ بتاؤ الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، تمام روحوں نے یہ کہا کہ ہاں ہاں آپ ہمارے کیوں رب نہیں ہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں۔ اب اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ وہ نبی آئے اور انہوں نے اسی وعدے کو یاد دلایا کہ تم عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عہد کر کے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یہ تم نے عہد کیا تھا۔ اس عہد کو پورا کرانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تو پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 مضمون کو بیان کیا، ایک تو امانت اور ایک عہد، کہ جب انسان کسی سے کوئی عہد کرے تو اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر انسان نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، 8 گھنٹے کا وعدہ کرتا ہے کہ میں 8 گھنٹے آپ کی ڈیوٹی کروں گا، تو 8 گھنٹہ اس کا پورا کرنا اور 8 گھنٹے تک نوکری کرنا یہ بھی عہد ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی دوسری چیزیں ہیں کہ جو عہد کے اندر شامل ہے، اس کے خلاف کرنا بدعہدی ہے، اور یہ عہد کے خلاف ہے، اور یہ منافقوں کی علامت میں سے ایک شمار کی گئی ہے کہ عہد وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت اگر اس کے پاس رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت کی جائے، یہ منافقوں نشانی بیان کی گئی ہے۔ تو جو عہد کیا جائے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ اس عہد کو، اس وعدے کو آج وعدہ خلافی کی اتنی شکلیں پیدا ہو گئی ہیں کہ آج اس کو فیشن بنا لیا گیا ہے۔ ہم ایک وعدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ سے میں 5 منٹ میں ملوں گا، 5 منٹ دن بھر گزر گیا اس کا پتہ ہی نہیں ہے، فون آتا ہے کہ آپ کہاں ہیں بھائی؟ ارے میں گھر میں ہوں، میں 5 منٹ کے اندر 1 منٹ کے اندر آتا ہوں۔ 1 منٹ تو بات کرتے کرتے 1 منٹ گزر جاتا۔ آپ کہاں ہیں؟ فلاں جگہ ہوں، ٹھیک ہے آپ ٹھہرو وہاں، میں آتا ہوں ملنے کے لیے آپ سے۔ گھنٹوں گزر جاتے، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ ارے ابھی فون آیا ہے وہ ملنے آئے گا، لیکن اس کا نام و نشان نہیں رہتا۔ تو یہ بھی عہد کی خلاف ورزی ہے۔
اور اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ تو دو مضمون 8 نمبر کی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کی محافظت کرنے والے۔ نماز کے تعلق سے دیکھیے سورہ مومنون کی دوسری آیت میں بھی بیان کیا گیا، لیکن وہاں جو مضمون تھا الگ تھا، یہاں جو مضمون ہے وہ الگ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو وہاں مضمون بیان کیا گیا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہاں جو بیان کیا گیا اس کا مضمون الگ ہے، اور یہاں جو دوسری آیت کریمہ میں بیان کیا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، یہاں جو بیان کیا گیا وہاں خشوع خضوع کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والے یہ کامیاب مومن ہیں۔ جو آدمی اپنی نمازوں کو آداب کی رعایت کر کے سنتوں کو اور سنتوں کا خیال کر کے اچھی طریقے سے وضو کر کے اچھی طریقے سے رکوع سجدہ کر کے نماز کو ادا کرنے والے ہیں اس کو کامیاب قرار دیا گیا۔ اور یہاں جو 9 نمبر کی آیت میں نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کا بھی تذکرہ نماز سے ہی متعلق ہے، لیکن اس کا مفہوم دوسرا بیان کیا گیا۔ اس کے اندر 5 وقت کی نماز کی پابندی کی تاکید بیان کی گئی ہے کہ آدمی اوقات کی رعایت کرتے ہوئے، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے، اوقات کا خیال کرتے ہوئے نماز کو بے وقت کر کے نہ پڑھے، بلکہ نماز کو ان کی اوقات میں ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ یہاں پر جو بیان کیا گیا نماز کا، یہاں تو نماز کے اوقات کے تعلق سے بیان کیا گیا، اور وہاں جو بیان کیا گیا وہاں نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرنے کی تاکید کی گئی، اور یہاں اس بات کی تاکید کی گئی کہ نماز پڑھو۔ بہت سارے لوگ رہتے نا، بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ مارتے رہتے اور کچھ پروگرام دیکھتے رہتے، نماز کو بے وقت کر کے وقت سے بے وقت پڑھتے۔ اس سے شریعت نے منع کیا، بلکہ یہ کہا کہ نماز کے اوقات کی رعایت کر کے اس کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ بھی جو ہے یہ اسی مومن کامیاب مومن کی صفت بیان کی گئی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایسے لوگ ہی جو 7 صفات بیان کی گئی کہ نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرنے والے، لغو چیزوں سے احتراز کرنے والے، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنی جنسی خواہشات کو بیوی اور باندی کے علاوہ کسی دوسری جگہ استعمال نہ کرنے والے، اور اسی طریقے سے جو ہے امانت داری اور عہد کا پاس و لحاظ کرنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ ایسے لوگ جنت کے وارث ہوں گے، جنت اس کا ٹھکانہ بنے گی اور جنت کا وہ مستحق بنے گا۔ اور فرماتے اللہ تعالیٰ کہ جنت کے اندر وہ صرف جائے گا نہیں، بلکہ جنت کے اندر دائمی طور پر اس کا ٹھکانہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر وہ رہے گا۔ اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ ایک گھر میں رہو، اس گھر سے آپ کو کب نکالا جائے گا گھر کے مالک کو اختیار ہے، تو آدمی ہر وقت بے چین رہتا، ارے پتہ نہیں کب گھر خالی کرا دے، کتنی پریشانی ہوگی، دوسرا گھر تلاش کرنا دیکھنا کتنی پریشانی ہوگی، تو اس کو پریشانی ہر وقت الجھن لگی رہے گی۔ اور اگر وہ مالک مکان کہہ دے کہ یہ مکان تمہارا ہے، ہمیشہ ہمیشہ تم اس کے اندر رہو، تو اس کو کتنی خوشی ہوگی، بہت خوشی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے مومنوں سے کہ تم کو جنت سے 100 سال کے بعد نکالا جائے گا، 1000 سال کے بعد نکالا جائے گا، ہر وقت وہ جنتی بیچارہ الجھن میں رہتا، کب جنت سے نکالا جائے گا، کب جنت سے ہم کو خارج کیا جائے گا، پتہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہمیشہ دائمی طور پر جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگی، تم کو کبھی اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی جنت طلب کرو جنت الفردوس کو طلب کرو۔ یہاں تذکرہ کیا گیا جنت الفردوس کہ جب تم جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس جو جنت کا اعلیٰ مقام ہے، اور جو اس جنت الفردوس کے اوپر عرش الہی کی چھت ہے، اس کا ٹھکانہ بتائیے کتنا بہترین مقام ہے، وہ کیسی جنت ہے جنت الفردوس؟ کہ جنت الفردوس جنت کا اعلیٰ مقام ہے، اور جنت الفردوس کی چھت کیا ہے؟ عرش الہی کی چھت ہے۔ تو جنت جب بھی مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ یہ 7 صفات کا الحمدللہ تذکرہ آپ کے سامنے کئی دنوں تک کیا گیا۔ کوشش یہ کیجئے، ہم بھی کوشش کریں گے، آپ بھی کوشش یہ کیجئے
کہ 7 صفات ہمارے اندر داخل ہو جائے، اور ان 7 صفات کے داخل ہونے کے بعد ہم انشاءاللہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان